روز نئے نئے بیانات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ منبع الجود والعطاء۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، آمنت باللہ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات روشنی پڑھیے، سارے حضرات پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے۔ درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عشق مصطفیٰ کانفرنس کے عنوان سے اس خوبصورت اجتماع میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ یہ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پروگرام کیا ہے، کیا غرض و غائط ہے، کیا اس کے مقاصد ہیں، بڑے ترتیب کے ساتھ حافظ صاحب نے آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھنی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے، جس بندے نے کسی کا وقت ضائع کیا اس نے بھی قیامت میں حساب دینا۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ بات جو ہو چکی اسے دہرایا نہیں جائے گا، مقاصد کیا ہے وہ سب آپ سمجھ چکے۔ میں اب جلدی سے بات شروع کروں گا، چونکہ ماشاءاللہ سے آپ نے کافی ساری تقاریر کو، خطبات کو، نصائح کو، اچھی گفتگو کو سننا ہے۔ میرے حصے میں جو میرے نصیب میں ہے چند باتیں، اللہ کرے کہ میں جب وہ بات کروں تو اللہ مجھے خلوص کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ قرآن مجید نے آپ کی یہ ایک مہربانی ذرا کریں میرے ساتھ، آپ یہ مطلب تصویر کا ثواب کوئی نہیں، یہ پکی بات ہے۔ مطلب کسی عالم نے یہ قول نہیں کیا کہ اس کا کوئی اجر ہے، اس کو یہ تو ضرورت کے لیے جائز ہے، ایک مجبوری بن گئی تھی، ورنہ اس کو اتنا سوال نہ کریں، نفسیاتی مسئلہ نہیں بنائیں اس کو۔ پر ٹھیک ہے، یہ ویڈیو ایک آدھ بن رہی ہے تو یہ اتنی کافی ہے۔ مطلب اب ہم نے صرف لوگوں کو صرف صحافی نہیں بنانا، نہ ساری قوم کو ایکٹنگ سکھانی ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی کئی شعبہ جاتا ہے جس میں ملت کے جوانوں نے جانا ہے، تو اس سے باہر نکلے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری بات توجہ سے سنیں، کچھ باتیں آپ سے، اور تھوڑا سکون پیدا کریں آپ نا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو محافل ہیں ان کے بڑے آداب ہوتے ہیں، آپ تھوڑا اطمینان توجہ رکھیں، اور جتنی بھی گفتگو ہو میرے بعد بھی ان سب کو بھی آپ توجہ سے سنیں، کیونکہ اجتماع میں آنے کا مقصود یہ ہے کہ اتنا زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کو انعقاد پذیر ہے یہ، اور بڑی بڑی دور سے مہمانان گرامی قدر آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہمیں اس سے ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے نا، وہ رشتہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ اکبر۔ اور اولیٰ کا ایک معنی مالک کے کیے گئے کہ نبی پاک علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ مومن اپنی جان کے اتنے مالک نہیں جتنے اللہ کے رسول ان کی جان کے مالک ہیں۔ انسان کی جب کسی شخص سے دلچسپی ہو جاتی ہے نا، ہر آدمی سے انسان کو محبت نہیں ہوتی، کچھ جگہوں پہ انسان مجبور بھی ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی۔
لیکن جس جگہ محبت ہوتی ہے وہاں اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ گھر اس آدمی کا زیادہ اچھا نہیں چلتا جو اپنی بیوی کو خرچ زیادہ دیتا ہے، مکان اچھے میں رکھتا ہے، بلکہ وہ گھر زیادہ اچھا چلتا ہے۔ یہاں مکان تو کچا ہوتا ہے لیکن میاں بیوی کے درمیان اعتماد کا اور محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، ورنہ وہ سجرا سنورا گھر بھی دوزخ نظر آتا ہے۔ دین نے ہمیں جو اسلوب دیا وہ یہ ہے کہ مومن کامل ہونے کے لیے نبی پاک کی محبت شرط ہے۔ اللہ اگر اکبر حضور سے محبت ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا، اگر نبی کریم علیہ السلام سے محبت نہیں تو ایمان کی تکمیل ہو سکتی، اور محبت لفظوں میں سمیٹی نہیں جا سکتی، اور محبت کی اداکاری ویسے ممکن نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود اپنے دل سے پوچھے۔ ہمارے ہاں تو ڈگریاں جاری کی جاتی ہے نا، فلاں عشق رسول ہے، اور جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کو عشق رسول کی سند مل جاتی ہے، اور جو 1,00,000 روپیہ کسی جگہ خرچ کر دیتا ہے وہ سب سے بڑا عشق رسول ہو جاتا ہے۔ یہ ڈگری میں کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ تو میرا اندر بتائے گا کہ مجھے حضور سے کتنی محبت ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، آپ خود اس پر غور کریں۔ ہمارا حضور سے پیار کرنا ضروری ہے، اگر محبت نہیں ہوگی تو پھر دین پر چلنا مشکل ہوگا، آسان نہیں ہوگا، ورنہ پھر بوجھ سے بنتے ہیں۔ ساری زندگی رشتہ چلتا ضرور ہے پر اس کا لطف کوئی نہیں ہوتا، اور اگر محبت ہو تو پھر جینا آسان ہو جاتا۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ اہل سنت کے ایک بزرگ عالم نے کہیں بیان کیا ہے کہ صحابہ حضور علیہ السلام کا پیشاب پی جاتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلی کا پانی پی جاتے تھے، ریٹ نکلتی تھی ناک مبارک سے تو وہ چہروں پہ مال لیتے تھے۔ تو حضرت یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں کالج میں پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا وائف کیا کرتی ہیں؟ کہنے لگے بڑے اچھے گھرانے سے ہیں، وہ بھی ایک کالج کے اندر لیکچرار ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یقیناً آپ کی بیوی شادی سے پہلے یہ روٹین ہوتی ہے خواتین کی کہ وہ کسی کا بچہ پیشاب کر دے تو ان کو گھینا چاہیے، کسی کے باتھ روم میں جائیں اور بچے نے پیشاب کیا ہو تو ناک پہ رومال رکھ لیتے ہیں، اور کوئی ان کے قریب کہہ کر دے تو وہ بھی کہہ کر دیتے ہیں، ہوتا ہے نا جی ایسے، اور آ کے شکوہ بھی کرتی ہیں کہ فلانے گھر والوں کے لوگوں کا جینے کا رہنے سہنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ٹھیک نہیں ہے، کو پتہ ہی نہیں صفائی کیسے کرنا ہے۔ وہ تو دیکھیں سارا ان کا واش روم آلودہ تھا، جب میں گئی ہوں ان کے بچوں کے وہاں پیمپر پڑے ہوئے تھے، بڑی باتیں سناتے ہیں۔ وہی بی بی جو کل تک تنقید کر رہی تھی، پھر جب اس کا اپنا بچہ ہوتا ہے نا اس کے بالوں میں پیشاب کرتا ہے، اس کے منہ میں کہہ کر دیتا ہے، پھر بھی اسے الٹی آتی ہے، پھر بھی اسے گھن آتی ہے، کیوں بھلا؟ وہ جب تک تنقید کر رہی تھی تو دوسرے کے بچے سے کر رہی تھی، وہ کسی کا بچہ تھا، اس سے پیار نہیں تھا، اور جب اپنا بچہ ہوتا ہے تو پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے، پھر ہو جاتا ہے پیار۔ پھر انسان جو ہوتا ہے نا پھر وہ کہتا ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں، میرے لیے یہ آسان ہے۔ جب محبت ہو جائے تو پھر بحث نہیں ہوتی، پھر غلامی ہوتی، اور جب تک محبت نہیں ہوتی تب تک بحث ہی ہوتی ہے، تنقید ہی ہوتی ہے۔ پیار ہو جاتا ہے تو آسانی ہوتی ہے۔ دین ہمیں آسان کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے نبی کریم سے محبت کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا حضور سے محبت ہے، محبت رستے کی مشکلات کو آسان کر دیتی، ان کو پیار۔ کنز المال میں بھی حدیث ہے، اور اپنے مفہوم کے لحاظ سے بسند صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور با اختلاف روایات صاحب ترمذی نے اپنے جامع میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کسی نے ایک روایت ہے کسی نے، اور کنز المال میں صاحب کنز المال کہتے ہیں کوئی نہیں، حضرت ابو دردہ خود ہی تھے۔ جناب ابو دردہ نے ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر سے ان کے دور خلافت میں پوچھا، حضرت جی انسان پر بڑے وقت آتے ہیں جب اسے خوشی اور مسرت کے لمحات ملتے ہیں، تو زندگی میں آپ کب خوش ہوئے تھے؟ وقت بتائیں نا۔ انسان کے یہاں بیٹا ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے میٹرک کے امتحان کا بھی بڑا ہی انتظار ہوتا ہے، اور آ جائے تو بندہ اس وقت بھی بہت بڑا اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، چلو عزت بچ گئی ہے۔ کئی مواقع پہ خوش ہوتا ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر جس دن پہلے دن ہاتھ لگتا ہے تب بھی بندہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ پوچھا حضرت ابو دردہ نے کہ ابو بکر آپ کب راضی ہوئے؟ تو بڑے موقع تھے جناب صدیق اکبر پر، مسلمان بھی ہوئے تھے، مال بھی کمایا تھا، اللہ نے بیٹے بھی دیے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امیر المومنین بن گئے، تو کب راضی ہوئے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یار تو نے تو میرا تار ہی چھیڑ دیا، بیٹھ میں تمہیں بتاتا ہوں کب راضی ہوا۔
आओ आओ बैठो। बैठे हजरत अबू दरदा तो आप फरमाने लगे, अबू दरदा जिस दिन ना मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से मदीने लेके जा रहा था, रास्ते में ना मेरी अचानक नजर पड़ी तो चेहरा नूर पर, पेशानी अतहर पर पसीना देखा, गर्मी शदीद थी, मैं परेशान हो गया। अब ना हमने ये महफिलें ये तो हमने गरीब लोगों के हथे चढ़ा दी। सियासतदान, MNA, MPA, वजीर, मुशीर, ये तो मजहबी जलसों में नहीं आते, ये तो जाएंगे सियासी जलसे में। और जो थोड़ा सा भी चौधरी कहलाता है ना, वो भी मजहबी जलसे में नहीं आता, बल्कि तनकीद करता है, मौलवियों ने रात सोने नहीं दिया। मैंने कहा अपने अपने नसीब है ना, इलेक्शन के दिन आते हैं तो तुम गली गली घूमते हो, झूठों के नारे लगाते हो, और मैंने तकरीर कर रहा होता है तो कह रहे होते हो कि उम्मीदवार के ये झूठ बोल रहे सारे। अपने अपने नसीब है ना, तुम्हारे हिस्से झूठों के नारे आए हैं, हमारे हिस्से मोहम्मद अरबी के नारे आए हैं। हमारे हिस्से में आया था मैं तो सारी तकरीर बगैर नारों के कर लेता हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मेरी बात पर तवज्जो फरमाए। हजरत अबू बकर ना सरदार थे कबीले के, गरीब आदमी नहीं थे, वो सरदार थे। अब तो मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि अमीर आदमी हो, पढ़ा लिखा हो या किसी ओहदे पे हो, इन लोगों का तो पीर भी कोई नहीं होता, इनका तो उस्ताद भी कोई नहीं होता। और चार लोग अगर जानने लग जाए तो फिर उससे बड़ा भी कोई नहीं होता, फिर वो खुद भी सबसे बड़ा होता है। बड़ा मुश्किल है अपने आप को बैलेंस में रखना, मुश्किलात आती हैं इंसान। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक बड़े कबीले के आदमी, पढ़े लिखे, मालदार, लेकिन जब इंसान को प्यार हो जाता है, क्या कहा इकबाल ने, अभी आप क्या सुन रहे थे, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं गुलामों पर सरार शहनशाह। मोहब्बत हो गई रसूल करीम। फरमाने लगे जब मैं लेके जा रहा था ना तो मैंने पसीना देखा, मैंने फौरन अर्ज किया हुजूर थोड़ी देर आराम नहीं कर लेते, वो पहाड़ की ढलान है, मैं साया ना देखा हूँ। हुजूर ने फरमाया देखा हो। फरमाते में गया और मैंने जाके ना उस जगह को साफ किया अपनी चादर से, फिर मैंने अपनी पगड़ी को खोला और चार तय करके मैंने बिछा दिया। अर्ज की या रसूल अल्लाह थोड़ी देर आराम करें। कहते हैं हुजूर आराम करने लगे तो मैं तलाश करने लगा, कोई ठंडी चीज मिले तो महबूब को पेश करूं। फरमाते एक चरवाहा नजर आया तो मैंने कहा दूध एक बकरी का दे दो। कहने लगा डेरे पे तो 3 दिनार का है, यहाँ तो मैं महंगा बेचता हूँ, 4 दिनार लूंगा। आप फरमाने लगे यार तू ज्यादा भी मांगता तो मैं देने को तैयार था, बस एक शर्त है मेरी, जरा ये बर्तन भी दूध का धो लो, अपने हाथ भी धो लो, बकरी के थान भी धो लो। कहते मुझे कहने लगा बड़े पाक साफ हो, और मैंने कहा यार मैं तो जो हूँ जिसके लिए लेके जाना है ना उन्हें अल्लाह ने बड़ा पाक पैदा फरमाया। कहते हैं मुझे कहने लगा कि भाई मुझे तो कोई एतराज नहीं, पर कुआं यहाँ से दूर है, वो दूर है सामने कुआं पहाड़ के पीछे। तो आप फरमाने लगे तू मुझे रास्ता ना बता, बस इशारा कर दे और तू 10 मिनट ठहर, देख मैं कैसे आता हूँ। हजरत सिद्दीक एक पर दौड़े गए, फरमाते वहां से पानी भर के लाया, पहले बकरी के थन धोए, अपने हाथ धोए। वो कहने लगा दूध भी तुम ही धो लो। कहते मैंने दूध धोया, अब दिल में ख्वाहिश है इसे ठंडा करो। यहाँ बहुत सारे नादान कहते हैं कि हुजूर के दीन से प्यार करो, इश्क रसूल की, जाते रसूल की बातें आप करते हैं, फजाइल शुमाइल और खसाइल में क्या रखा है। मैंने कहा नादानो जात से प्यार ना हो तो बात कैसे मानी जाएगी, जात से मोहब्बत होगी तो बात मानी जाएगी ना। फरमाते मैं गया, वो दूध लेके दोबारा कुएं पे वहां से पानी निकाला और फिर उसमें दूध रखा, उसको ठंडा किया। अब ना मैं तेजी से चल रहा हूं और तवज्जो भी दूध पर है, सोचता हूं देर हो गई तो दोबारा गर्म ना हो जाए। ये बता रहे हैं कि मैं राजी कब हुआ था। फरमाते हैं हुजूर की बारगाह में जब मैं पहुंचा, जाके खड़ा हुआ, अभी मैं खड़ा हुआ ही था कि मेरे महबूब ने आंखें खोल दी। कहते हैं घुटने जमीन पर बिछा के, यार बहुत बड़ा सरदार, बहुत बड़ा। कहते मैंने यूं करके प्याला जब हुजूर की बारगाह में पेश किया ना तो महबूब ने उठ के मेरा लाया हुआ दूध, फरमाते जब रसूल करीम ने अपने होंठों से वो लगाया और पहला घूंट भर के हुजूर मुस्कुराए तो मैं रो पड़ा। महबूब ने पूछा रोते क्यों हो? वो ख्वाजा गुलाम फरीद कहने लगे तन तंदूर ते हड्डां दा बालन,
اسی ہاواں نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلے تھلایا تن دا سالن تے من دی ہانڈی نون صبر دا پایا غلام فریدہ بے میں ساری تیری تینوں وجہ یقین نہیں آیا غلام فریدہ بے میں ساری تیری تینوں وجہ یقین نہیں آیا کہا یا رسول اللہ رو اس لیے پڑھا ہوں کہ میری خدمت قبول ہو گئی کہتے ہیں رسول کریم نے جب پیا تو فرمانے لگے مجھے بڑا مزہ آیا ہے میرا دل ٹھنڈا ہوا جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں ابو دردہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں اس دن اتنا راضی ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا اتنا اس دن میں راضی ہوا نعرہ تکبیر نعرہ رسال ماشاءاللہ گرامی قدر اس وقت ہمارے درمیان عزت مآب پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد ذیشان المجتبی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آستان عالیہ چراغیہ والٹن شریف تشریف لا رہے ہیں ہماری خوشبختی ولی کامل کے نور نظر آج کی اس محفل پاک میں آپ کی زینت آپ یقیناً قابل صد احترام درمیان سے آپ تو شباب راستہ چھوڑ دیں تاکہ بآسانی حضرت کو ہم اسٹیج پر خراج تحسین پیش کر سکیں بالکل اچھا کچھ جو نوجوان ہیں وہ کوشش کریں علماء کو جگہ دیں اسٹیج پر یہ جو صوفے لگے ہوئے ہیں ان پر علماء جو ہیں وہ تشریف رکھیں باقی دو شباب بیٹھ جائیں نیچے آگے تک ماشاءاللہ احباب تشریف رکھیں ماشاءاللہ علی مرتبت صاحبزادہ سید ذیشان المجتبی صاحب جلوہ فراز ہو گئے آپ لوگ تشریف رکھیں گے مجھے اس بات کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے کئی مہمان ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہے سب نے اپنے اپنے وقت پہ بات کرنی ہے میں اور زیادہ مختصر کرتا ہوں آپ لوگ تشریف رکھیں نا کہ بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں اگر کوئی تکلیف میں بیٹھے گا تو اللہ اسے اجر عطا کرے گا اس کو اللہ زیادہ اجر دے گا اللہ آپ کو برکات عطا کرے بیٹھ جائیں جلدی بیٹھے تو میرے عزیز جو بات عرض کر رہا تھا اس پر تھوڑی غور کریں صحابہ کرام کا نا حضور کی ذات کے ساتھ والہانہ پن نبی کریم کی ذات کے ساتھ پیار ہمارے ہاں نا مزاج نہیں رہا محبت رسول کا میں اکثر محسوس کرتا ہوں کہ اتنی تنقید ہوئی جعلی پیروں پر کہ لوگوں نے اصلیوں کا بھی ادب چھوڑ دیا بڑی خوبصورت نعت پڑھ رہا ہے نعت خان بڑی خوبصورت اس نے تاج چھیڑ دیا ہے بالغ العلا بے کمال ہی کشفت جاب ہے بڑی خوبصورت وہ نعت پڑھ رہا ہے لیکن نیچے ایک بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے اس نے 40,000 دیا وہ خدا کے بندے ہیں اب پہلے تو آپ غلط کرتے ہو ایسا کام ہی کیوں کرتے ہو نعتیں خریدنے والا تلاوتیں اور تقریریں خریدنے والا اور اگر کرتے ہو تو اب جو اس نے کرنا تھا وہ تو کر چکا اپنا مزہ تو نہ خراب کر اب نے تو سرکار کی نعت سننی ہمیں اس سے کیا لگے کون کیا کر رہا اپنا ذائقہ خراب کر لیا ذوق خراب ہو گیا شعری ذوق بھی خراب ہے آج کل درد کا مزاج بھی خراب ہے کوئی بڑا اچھا مسجع مکفہ پڑھنے والا بھی ہو تو پھر بھی میرا زندگی میں تجربہ یہ ہے کہ نعت پڑھنے سے زیادہ نعت سننا کمال ہے تو نہیں سمجھ آئیے آپ کو نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے سننا نبی پاک کی سنت ہے اب بات کو سمجھیں زیادہ کمال تو اس کو سننا ہے اس کو سننا کمال ہے وہ ذوق وہ درد وہ شوق وہ پیار وہ مٹھاس وہ لب و لہجہ آپ اپنے ذوق کو قائم رکھیں کبھی کبھی ویسے بھی نا ایک تو یہ ہے کہ محفل آئی تو نعت خواں آیا کبھی کبھی ویسے بھی کسی نعت خواں کو ملے اپنے محلے میں جو بچہ نعت پڑھتا اسے کہیں یار سنا مصطفیٰ کریم کی کوئی نعت کبھی کبھی اپنی طبیعت میں یہ ذوق پیدا کرتا کوئی اچھا شعر تھوڑی بہت دلچسپی تھی شاعری سے جب پڑھتے تھے دوران طالب علمی تو کبھی کبھی فون کرتے تھے کسی اچھے شاعر کو اور کہتے تھے یار کوئی نئی بات تو سنا
کوئی نیا شعر تو بیان کرنا، کوئی تذکرہ چھیڑنا محبوب کا۔ ہمارا ذوق، ہمارا درد، ہماری کیفیت، اس طرح ہم الجھے ہیں دنیا داری میں، اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ وہ پیار سرکار کے ساتھ، وہ غلامی کا رشتہ۔ یارو ہر جگہ بڑے بننے میں مزہ نہیں آتا، آپ یقین کریں، کہیں کہیں غلامی میں بڑا چسکا آتا ہے۔ جو صاحب طریقت لوگ تھے نا وہ بڑے، میں بھی کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے دوستوں کو ایک محفل میں کہہ رہا تھا کہ جلسوں میں نا جس کی اصل محنت ہوتی ہے تو بیچارہ اسٹیج پہ ہوتا ہی نہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے اشتہار لگانے والے اسٹیج پہ ہوں، جھاڑو دینے والے، کرسیاں لگانے والے، وہ بیچارے کہاں اسٹیج پہ تو وہ بیٹھے گا لاکھ دے گا، دتھی لے کے آئے گا، وہ کہاں اسٹیج پہ، ان کو کہاں جگہ ملتی ہے بیچاروں کو، تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کبھی بھی پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ یہاں تو کیمرے نے دیکھا، تو فوٹو نے دیکھا، اور جب وہ اشتہار لگا رہے تھے تو مدینے والے محبوب نے دیکھا، وہ جھاڑی لگا رہے تھے تو رسول کائنات نے دیکھا۔ کبھی کبھی اترے نیچے، کبھی کبھی اترے، کبھی کبھی واپس آئیں، اپنا ذوق پورا کریں، نشہ پورا کریں، کبھی کبھی اس محبت کو جلا بخشیں۔ حضرت عثمان غنی شہزادے تھے، رئیس اعظم تھے، کبھی پانی کا پیالہ اٹھ کے نہیں پیا، مالدار تھے، مال تھا، باپ کے پاس بھی مال تھا بڑا۔ ہم تو نبی پاک کی نسبتوں کی غلامی کرنے والے ہیں نا، ہمارے ہاں بحث بڑی ہوتی ہے، اور بیچارہ اس آدمی کو روح ابجد کا نہیں پتا، وہ بھی بحث کرتا ہے۔ ہم نبی پاک کی ہر نسبت کا ادب کریں گے، امام حسن کا بھی ادب کریں گے، امام حسین کا بھی، اور سیدنا امیر معاویہ، جن کے ہاتھ کے ساتھ امام حسن نے اپنا ہاتھ ملا لیا، وہ بھی امت کے لیے سرود کے قابل ہے کہ ہم نے نسبتوں کا احترام کریں گے۔ ہماری مجبوریاں امام حسن، انہوں نے انہیں اعزاز دیا ہے۔ زمانہ یہ بحث کا زمانہ ہے، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ وہ جو قابل ترین لوگ تھے نا، اقبال جیسے، اقبال آخری عمر میں رویا کرتے تھے، وہ کہتے تھے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا، یا رب مجھے صاحب جنوں کر، اب میں چاہتا ہوں کہ درد ملے ذوق۔ حضرت عثمان غنی شہزادے ہیں میرے بھائی، مالدار آدمی، پانی کا پیالہ کبھی نہیں پیا، کئی سفر پہ گئے تھے، صاحب طبقات نے لکھا ہے، واپس لوٹے، مسجد میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی، 2-3 دفعہ چہرہ نور کی زیارت کی، تو حضرت بلال سے کہنے لگے بلال حضور کے چہرے پر کمزوری کیوں ہے؟ حضرت بلال کا عشق بڑا کھرا تھا، کچھ لوگ لفظوں کا ہیر پھیر جانتے ہیں پر جذبات نہیں جانتے۔ حضرت بلال اپنا نام لکھنا نہیں جانتے، بظاہر پڑھے لکھے نہیں تھے، حضرت بلال کا مکان نہیں تھا، کسی سیاسی عہدے پہ نہیں تھے، تھوڑا بولتے تھے، کتب حدیث میں یہ علماء بیٹھے پوچھ لیں ان کی روایات بھی کوئی نہیں، بڑی کم ہے۔ حضرت بلال حبشی نے کیلو کال نہیں کیا، جتنا بھی کیا ہے مصطفیٰ کی غلامی کی ہے اور محبوب سے پیار کیا۔ اس صرف باتوں کے گورت دھندے کا نام پیار رہ گیا۔ صاحب سنو، حضرت بلال سے جناب عثمان غنی نے پوچھا بلال حضور کے چہرے پہ کمزوری کیوں ہے؟ تو حضرت بلال نے کوئی جواب نہیں دیا، بس رو پڑے، رو پڑے، کہنے لگے جاؤ گھر سے جا کے پوچھ لو، مجھ سے نہیں بتایا جاتا، جاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے دروازے پہ دستک دی، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پردے کے پیچھے سے کون ہے؟ اماں جی میں غلام عثمان نماز پڑھنے گیا تھا، حضور کے چہرے پہ نکاحت۔ بلال سے پوچھا تو کہتے ہیں گھر جا کے پوچھ لو۔ حضرت عائشہ روئی، ہیج کی بند گئی، کہنے لگے بلال 4 دن بیت گئے، حضور نے کھجور اور پانی کے سوا کھایا کچھ نہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ نبی پاک مجبور ہے بھوک کاٹنے؟ پتہ ہے آپ کو یہ فقیری میرے نبی کی پسند ہے، ہاں کچا مکان حضور کی پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اختیار دیا تھا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، اور حضور نے فرمایا میں نے بادشاہت قبول نہیں کی، میں نے رب کا بندہ اور نبی بننا پسند کیا ہے۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی پسند ہے فقیری، سادہ کھانا اور موٹے بان کی چارپائی پہ سونا، یہ حضور کی پسند ہے۔ حضرت عثمان نے جب سنا 4 دن سے روٹی نہیں کھائی، دوڑے گئے، ادھر دیکھیں جی میری طرف، دوڑے گئے
اپنے کندھے پر اناج کی بوری رکھی، شہزادہ ہے، مالدار ہے، اور پھر کھانے پینے کا سامان لائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہنے لگے اماں جی اگر آپ پردہ کر لیں اور مجھے سیز دے دیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں بار بار پردے کی اوٹ سے دیکھتی، میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں عثمان غنی نے اپنی داڑھی پلو سے باندھا اور پھر انہوں نے حضور کے گھر میں جھاڑو دیا، پھر انہوں نے چولہے میں آگ جلائی اور فرمایا جب وہ پھونکے مار رہے تھے تو میں ان کی داڑھی سے نا پانی کے قطرے دھواں نکلتا دیکھ رہی تھی اور قطرے گرتے پسینے کے دیکھ رہی تھی۔ آپ فرماتی ہیں پھر عثمان نے نا کھانا پکایا، پھر روٹیاں پکائیں، ان کے ہاتھ جلے، پھر دسترخوان سجایا، اور پھر جب کھانا چن لیا تو مسجد نبوی میں گئے، جا کے کہنے لگے حضور اگر قبول ہو تو گھر میں تشریف لاتے۔ محبوب تشریف لائے، جب دسترخوان پہ بیٹھے حضور نے پہلا لقمہ توڑا، حضرت عثمان رو پڑے، 6000 دینار کی تھیلی قدموں میں رکھی، عرض کرنے لگے حضور ان دولتوں کو آگ لگانی ہے اگر آپ کے کام نہ آئی۔ جیم جان لکو جو وسا نہیں ہوں، جان یار کو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو واسدہ تو جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا کرنا ہے ان دولتوں کا؟ حضور مہربانی کریں، اشارہ کر دیا کریں۔ یہ کہہ کے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ پہلا کھانا تھا کہ میں نے حضور کو کھاتے دیکھا کہ حضور کھانا کھاتے جا رہے تھے، آنسو بہاتے جا رہے ہیں، اور جب ہم آئیں تو نبی کریم نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہے۔ یار پیار کب کرنا ہے؟ یہاں تو شیخ صاحب نے مسجد میں کبھی جھاڑو دیا ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں یہ نبی پاک کی مسند ہے، منبر ہے، ان کو تو خبر ہی نہیں۔ اور یہاں تو ہمارا مزاج سنت اور شریعت کے معاملے میں، سنت اور شریعت کے معاملے میں ہم اتنے کمزور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا میں 20 حدیثیں یہاں عرض کر سکتا ہوں صحیح سند کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دین غیرت مند دین ہے، تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر والا معاملہ نہیں، غیور دین ہے۔ نام لے کے کہا، فرمایا یاد رکھو یہودی نہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے، یار سمجھو دین کے مزاج، یہ عشق رسالت کا معاملہ۔ فرمایا وہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے، تم نے ٹوپی پر پگڑی باندھنی، ان کی مخالفت کر لی۔ نبی کریم نے فرمایا مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، داڑیاں چھوٹی رکھتے ہیں، تم نے یوں نہیں کرنا، تم نے داڑھی بڑی کر دی، ان کی مخالفت۔ نام لے کے کہا باقاعدہ یہ مخصوص دین ہے، یہ غیرت مند ہے، تھوڑا سا ادھر اور تھوڑا سا ادھر یہ قبول کرتا۔ یہ عشق جو ہوتا ہے نا وہ غیرت مند توحید والا ہوتا ہے۔ حضرت عمر سے بڑا دلیر صحابی تو نہیں نا کوئی، توجہ ہے نا میری بات پر؟ ہمیں بڑا شوق ہے میں نے تھوڑی اس کی بھی سننی ہے، تھوڑی اس کی بھی سننی ہے، تھوڑا ادھر بھی، نا حضرت عمر بخاری میں حدیث ہے تورات پڑھ رہے تھے، حضور تشریف لے آئے، کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب پڑھ رہا ہوں، تورات میں تبدیلیاں ہو گئی پر ہے تو اللہ کا کلام نا، میں اس کی بھی سن لیتا ہوں، اس کی بھی تھوڑا سا ادھر بھی چلا گیا، تھوڑا سا ادھر بھی۔ یہ کیا بات ہے صاحب؟ رسول اللہ کا غلام مسجد میں بھی نبی پاک کا غلام ہوتا ہے، اور کسی کے ولیمے پہ جائے تو پھر بھی، اور اگر شادی پہ جائے تو پھر بھی، اور اگر چلا جائے پارلیمنٹ میں۔ یہاں لوگوں کا مزاج بڑا عجیب ہے۔ میں اپنے میں سر پہ ٹوپی ہوتی، میری ایک ناز خان سے ملاقات ہو گئی، ذرا خوش قسم کا آدمی ہوں نا جی، پرانے خیالات ہیں، پرانی کتابیں پڑھتے رہے تھے، تو میری ملاقات ہو گئی تو بڑا جناب کنگھی بنگی اور بڑا، تو میں نے کہا محفل میں تو نے بڑی پاکشاہ باندھی ہوئی تھی، کیا ہوگا؟ کہنے لگا یہ شادی جو ہوئی۔ میں نے کہا عشق رسول صرف محفل کی آتا ہے، کیا بات کرتے ہیں آپ بھائی؟ میرا فتویٰ ہے، یہ سمجھ لیں شغل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں کہاں صاحب فتویٰ ہوں، علماء سے معذرت کر، میرا فتویٰ ہے کہ یہ مسجد کی ٹوپی پہن کے نماز نہیں ہوتی، میرا یہ فتویٰ ہے۔ کیوں؟ آپ لوگ مسجد کی ٹوپی پہن کے برات پہ جاتے ہو؟ بول کے بتاؤ۔ ولیمے پہ، دوست کی سالگرہ پہ، تو جو لباس پہن کے آپ معمولی یار کی سالگرہ پہ نہیں جاتے، وہ لباس پہن کے نماز پڑھنے کیسے آ گئے؟ سمجھے بات؟ ہم نے یہ اہمیت دی ہے نبی کریم کی محبت کو، یہ ہمارا مزاج ہے۔ حضرت عمر تو رات پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات حضرت موسیٰ پر نازل ہو۔ جناب عمر کہتے ہیں حضور کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، پر آج میں نے حضور کے چہرے پر ناراضگی دیکھی، اور محبوب کریم فرمانے لگے عمر
اگر حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میرے قرآن کی تلاوت، تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے. یہ یہاں غیرت ہے، یہاں ایک رتی بھر بھی. تو یارو یہ محبت ہے، اس کے اندر غیر کا تصور کیسا؟ یہاں تو عید ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دائیں بائیں جا سکیں. نبی کریم کی محبت. امام ابو مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزر رہے تھے تو ہارون رشید کا بیٹا کدو شریف اس نے پکڑا ہے. کدو کے ساتھ کبھی کبھی ٹہنی بھی ہوتی ہے اور وہ کدو کو گھما رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کھڑا کر کے کہنے لگے بیٹے یہ عام سبزی نہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے. رنگے چمن پسند ہے نہ پھولوں کی بو پسند، اور ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. اور کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. بیٹے یہ حضور کی پسند ہے. میرے دوستو ذرا اس پہ خاص توجہ کرنا کہ یہ نبی پاک کی پسند ہے. اس طرح نہ کہا، کہنے لگا جی ٹھیک ہے. پھر تھوڑا آگے جا کے تو گھمانے لگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس چلے گئے، فرمایا تیرا بیٹا اس سبزی کے ساتھ یہ حال کر رہا ہے جو میرے نبی کے پسند ہے. یہاں تو لوگ فتویٰ دے دیتے کہتے ہیں مولوی دکھیا نوشا جی، مولوی وہ 1400 سال پرانی باتیں کرتا ہے. میں کہا کرتا ہوں ہمارا سارا کچھ لے لو، ہمیں 1400 سال پیچھے چھوڑو. لے لو یار سارا کچھ، چھوڑ آؤ وہاں 1400 سال پیچھے. میرے رسول کائنات کے دین پر عمل. یہ ایک سکھ 10 سال وزیر اعظم رہا ہندوستان کا، پتہ ہے آپ کو؟ نام لینے کی ضرورت تو نہیں. اور وہ پی ایچ ڈی آدمی تھا، معمولی پڑھا لکھا نہیں تھا. سڈنی میں ایک کانفرنس تھی تو ہمارے حکمران جب حلف اٹھاتے ہیں تو شیروانی پہن کے، اور امریکہ جاتے ہیں تو پینٹ کوٹ پہن کے، اللہ ماشاءاللہ. تو وہ 10 سال رہا سڈنی میں. اس سے کسی نے پوچھا کہ سردار جی آپ اتنے بڑے ملک کے وزیر اعظم ہیں، سب لوگوں میں یہ داڑھی یہ پگڑی اور بال عجیب نہیں لگتے؟ وہ سکھ نے بات کی، کہنے لگا منسٹریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، گرو کا دھرم کون چھوڑے؟ سمجھ ہی نہیں آتی مسلمان کو کہ جب آپ بنیاد سے ہل گئے تو بات آگے کیسے بڑھے. امام مالک نے جا کر کے کہا ہارون رشید سے تیرے بیٹے سے کہا ہے یہ حضور کی پسند ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا. امام مالک نے بلایا، بلا کے کہا کہ تُو نے امام صاحب نے سمجھایا تھا؟ کہا جی سمجھ. پھر تو نے کیوں یہ گھمایا، کیوں توہین کی؟ کہنے لگا غلطی لگ گئی تھی. ہارون رشید کہنے لگا حضور فتویٰ دے. آپ فرمانے لگے اس کو باندھ کے 10 کوڑے مارو. اس کو پتہ نہیں کہ نبی پاک کی پسند ہے. عشق رسالت مآب ایک جذبے کا نام ہے. وہ جذبہ جب آتا ہے نا تو پھر سارا دن بندہ درود شریف پڑھتا ہے. وہ جذبہ جب پیدا ہوتا ہے تو قرآن پاک سے نظریں نہیں ہٹتی. یہ خالی نعرے شعرے لگا کے نکل جانے کا نام نہیں. تیرا طور طریقہ بھی بدلائے، تیرے سلیقے بھی بدلائیں کہ تو رسول اللہ کا غلام ہے. تیرے لب و لہجے سے خوشبو آئے. اپنے گھروں میں نفاذ دین کرے. کیا میں ہندوؤں کی بیویوں سے جا کے کہوں کہ وہ پردہ کریں؟ کیا عیسائیوں کے گھروں میں جا کے یہ تبلیغ کریں کہ داڑھی رکھیں؟ غیروں سے کہیں کہ حضور کے طریقے پہ چلو. اور نبی کریم علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی ہو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور میں خبردار تمہیں کسی اور مذہب کے بارے میں سوچنے کی بھی اجازت نہیں، دین میں پورے داخل ہو جاؤ. بات کو سمیٹتا ہوں. ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، اگر حضور سے محبت کرو گے تو جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی بڑا ہی آسان ہو جائے گا. اور اگر حضور سے محبت نہیں کرو گے، یہ جو غازی عامر عبد الرحمن چیمہ تھے علیہ الرحمہ، ممتاز حسین قادری تھے علیہم الرحمہ، غازی علمدین تھے علیہم الرحمہ، اور شہیدان نے عشق رسالت ایک لسٹ ہے. ان لوگوں نے نا ایک مقصد کو اپنا لیا تھا. جب انسان کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو سفر آسان ہوتا ہے. جب اس کا مقصد نہیں نہ ہوتا تو پھر اس کا سفر آسان ہے. تو میرے ناک خان کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے 40,000 لوں گا گوجرے آنے کا. پھر گوجرے آ کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ساروں کی تو 15 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر آگے ہے، تو وہ کہتا ہے 10 زیادہ لوں گا، کیونکہ بات گوجرے کی لیے. مقصد نہیں ہے نا، مقصد کچھ اور ہے. اور اگر مقصد ہوتا دین تو اس کو بتایا جاتا کہ گوجرے سے 15 کلومیٹر آگے ہے، تو وہ کہتا میں ضرور جاؤں گا، اس لیے کہ میں مصطفیٰ کریم کے لیے جا رہا ہوں. جتنے قدم چل کے جاؤں گا وہ سڑکیں میرے ایماندار ہونے کی گواہی دیں گی، وہ علاقے گواہ ہوں گے میں نے یہاں حضور کا ذکر کیا، میں آیا تھا. جب مقصود ہوتا ہے پھر یہ سفر آسان ہوتا ہے، پھر کام تکلفات سے بری ہوتا ہے. فاضل بریلوی کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، اور میاں جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے.
اور کہنے لگے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ پھر سارے کام آسان ہوں گے۔ اپنی زندگی کو سمیٹو، بحث کے لیے، گفتگو کے لیے، لیکچر کے لیے ہمیں کہا جائے تو ہم 8 گھنٹے بھی تیار ہیں، اور اگر تسبیح دے دی جائے نا درود شریف پڑھو تو یہاں کام یاد آ جاتا ہے یا نیند شروع ہو جاتی ہے۔ اگر سپارہ تھم پتہ حضور کا قرآن پاک سے کتنا پیار ہے، نبی پاک کو قرآن مجید سے کتنی محبت ہے۔ رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کسی صحابی کو بتاتے نا کہ تیرا آخری وقت آ گیا تو کہتا حضور کیا کروں، فرماتے قرآن اٹھا کے لا میں تجھے پڑھاتا ہوں۔ اور جاتی دفعہ محبوب نے فرمایا تھا ترمذی میں کہ میں جا رہا ہوں تو تمہیں لوارم چھوڑ کے نہیں جا رہا، اگر میں ظاہری پردہ بھی کر رہا ہوں تو تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اہل بیت دے کے جا رہا ہوں۔ تو جو چیز حضور ہمیں بطور تحفہ دے کے گئے وہ تو نظر ہی نہ آئے ہمارے ہاتھوں میں، ہمیں وہ میسر ہی نہ آئے۔ اپنے آپ کو دین کے قریب کرو، اور آخری میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ دینداروں کو سپورٹ کرنا شروع کرو۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ توہین ہوتی ہے مولوی کی۔ جب دین کا نمائندہ بدنام ہوتا ہے نا پھر اس کی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی شخص کی اہمیت ہوتی ہے نا، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں میرے ایک ایک جملے کی قدر کریں گے، اور جن کو ذرا تھوڑا سا اظہار ناراضگی ہے وہ کہیں گے اب یہ جائے چھٹی کرے۔ معاملات ہوتے جب آپ دیندار کو اہمیت دو گے۔ مدارس کے بچوں کی اتنی بری حالت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنی خستہ حالت، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بچوں کی جو کتابوں کے معاملات بڑے پریشان کن۔ عید کے موقع پر آپ ساری دنیا کے کپڑے دیکھیں اور مدارس کے بچوں کے کپڑے دیکھیں، ایک طرف حدیث پڑھی جا رہی ہوتی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور دوسری طرف کمیٹی والوں نے ان کے سر پہ کھال رکھی ہوتی ہے قربانی، یہ ہے جن کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ دنیا میں مقابلہ علم کے ساتھ، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، مضبوط رکھیں، مضبوط رکھیں، اور طلباء کے ساتھ بالخصوص محبت والا معاملہ کریں۔ کبھی کبھی ہفتے میں ایک دن جا کے کسی مدرسے کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کریں، ان کو وقت دیں تاکہ وہ بچے پھلیں پھولیں، ان سے پیار کریں۔ روز گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے کہ ہم نے نا جی مدرسوں کو قومی دھارے میں لے لینا ہے، تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم کون سی قومیت سے باہر ہیں تم نے دھارے میں لینا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سکول سنبھالے نہیں جاتے، بہت سارے ایسے سکول ہیں جو کاغذوں میں ہیں زمین پہ کوئی نہیں، ان کی خبر ہی نہیں۔ اور مدارس اسلامیہ نے پتہ آپ کو کیا دیا ہے، ہر مسجد میں اذان ہو رہی ہے اداروں کی برکت سے۔ رمضان مبارک میں حافظ زیادہ ہوتے ہیں، مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، یہ مدارس نے کام کیا۔ علماء نے جان پگھلا دی۔ میں ایسے شیخ الحدیثوں کو جانتا ہوں کہ جن کا جنازہ بھی کرائے کے مکان سے نکلا ہے، کرائے کے مکان سے جنازہ نکلا ہے، زندگیاں انہوں نے لگا دی لیکن انہوں نے ذوق سے پڑھایا، درد سے پڑھایا، بڑے بڑے تانے سہے لیکن جان پگھلائی۔ اپنے دین کے ساتھ وفا والا کام کرو اور نبی کریم کی محبت کو اپناؤ، اور یارو کوئی بھی بات کرے رسول اللہ کی غلامی کی اس کو توجہ سے سنو، کیونکہ میرے ذمہ تھا میں نے بات کر دی۔ یہ محفل نا نبی پاک کے نام کی، میرے سے پہلے بھی تو بڑے لوگ یہاں تقریر کرتے رہے ہیں، تو آئندہ سال بھی کوئی کرے گا۔ کسی خطیب باعث کے نعت خواں کے اٹھ کے جانے سے میری گزارش ہے کہ اٹھ کے نہ جایا کریں، کوشش کیا کریں کہ ہم نظریاتی لوگ بنیں، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، یہ ضرور کوشش فرمائیں۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا اللہ قبول فرمائے، آمین۔ زلزلے کے حوالے سے جی زمین ایک دفعہ تو زلزلہ پورا آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، پھر وقال الانسان ما لہا، زمین ہلے گی اور اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، پھر انسان کہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ زلزلہ، سیلاب، بارشوں کا زیادہ ہونا یا نہ ہونا۔ کنز المال میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا تھا یا اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ تو راضی ہے کہ ناراض؟ تو رب کریم نے فرمایا جب میں وقت پہ بارشیں برساؤں تو راضی ہوتا ہوں، اللہ اکبر، اور جب وقت کے بغیر بارش ہوتی ہے تو پھر میں ناراض ہوتا ہوں۔ یہ زلزلے، یہ ساری چیزیں ہمیں استغفار کا درس دیتے ہیں، لیکن ہمارا مزاج بڑا انفرادی ہے، عین زلزلے کے وقت لوگوں کو کلمہ یاد آتا ہے اور 1 گھنٹہ بعد بھول جاتا ہے۔ میں مظفر آباد گیا تھا پچھلے ماہ، تو میں نے وہاں بھی یہ بات عرض کی تھی، ہمارے ہاں نا ہر کام پہ سیاست ہوتی ہے،
کشمیریوں کے معاملے میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میری جماعت نے بھی جلوس نکالا کہ فوٹو کھینچ لو اور اس کو فٹافٹ اپلوڈ کر دو، پھر میری اس جماعت نے نکالا، دوسری نے بھی نکالا، اس پتے کو کھیلا جائے گا۔ اور یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ نرنگی سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر میں، کچھ ایسے بھی ہیں جو کاج سے مخلص ہیں، وہ بھی چل پڑتے، چلو اور کچھ نہیں تو شہیدوں میں نام تو آئے گا، لہو لگا کے صحیح۔ اسی طریقے سے جب زلزلے آئیں تو کثرت استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے آج زلزلہ آنے کے بعد نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی، وہ اللہ کی تنبیہ کو سمجھے نہیں۔ اللہ کی، میں ابھی اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا بڑے بہادر لوگ ہیں، میں تو بزدل ساتھ میں عشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ فجر پڑھی جا سکے۔ آپ بہادر ہیں۔ اس مجمع نے اگر آج فجر نہ پڑھی تو ایک تو اس نے زلزلے کا مقصد بھی نہیں سمجھا اور اس نے اس محفل کو بھی ضائع کیا۔ گھر والے کہہ دیتے ہیں، گھر والے بول دیتے ہیں، یہ سیکھ کے آئے ہو محفل سے، سوئے ہوئے ہو، یہ مولانا نے آج تمہیں بتلایا۔ نہ بدنامی کرو اپنی اور نہ کرو جماعت کی، مہربانی فرمائیں کثرت سے استغفار کریں۔ آج کی رات ہر شخص 2 نفل توبہ کے پڑھ کے سوئے اور مالک کی بارگاہ میں عرض کرے، اللہ بھول جاتے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یاد رکھنا خدائی مدد نازل ہوتی ہے تو انسان قوتیں پکڑتا ہے، ورنہ تو سارا کچھ ایسے ہی جائے گا۔ دعا ہے اللہ میرے اس وطن کو آباد رکھے، اللہ آپ سب کو برکتیں دے۔ مجبوری یہ ہے کہ مجھے جانا ہے، یہی میں نے ان دوستوں سے وعدہ کیا تھا، ورنہ اٹھ کے نہیں جاتا۔ آپ سے اپیل کر دی ہے، مجبور نہیں کرتا کہ نظریاتی بنے، کوشش کریں آخر تک اس وزب نور میں آپ شریک رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بادشاہ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، آپ سماعت